نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں آج کے اس پرمسرت دن پہ یہاں پہ آئے ہوئے اکابرین قائد اعظم کے سفر کے ساتھی جو لوگ پاکستان کی تحریک آزادی یا پاکستان کے برتھ میں جنہوں نے حصہ ڈالا، ان کے نسلوں کے دوست یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شاہ محمد شاہ صاحب، بشیر میمن صاحب، علی اکبر صاحب، کھیلداس کوہستانی صاحب، یوتھ کے نوجوان میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ رہا، اور اس سے بڑھ کر کے کراچی اور سندھ جنم دیتا ہے پاکستان کے تحریک کے عظیم قائد کو، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور جن کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے ایک عظیم جد و جہد کے بعد مملکت خداداد پاکستان کا حصول ممکن بنا۔ اور یہ ماہ اگست ہے، یہ ہمارے لیے بہت مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لوگوں نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی، گھروں کو سجانے کی، پودے لگانے کی، جھنڈے بنانے کی اور جھنڈے لگانے کی تیاری کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 79 جو ہماری برتھ ڈے ہے، جو ہمارے قومی تقریب ہے، جو یوم آزادی ہے، وہ ٹھیک آج سے 2 ہفتے بعد اس کو ہم عظیم الشان طریقے سے منائیں گے۔ مگر اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے مناسبت سے یہاں پہ ہم نے ترتیب دیا ہے ایٹ دا گورنر ہاؤس سندھ، مختلف پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے تاکہ ہم اپنے اکابرین کو یاد کریں، ان کی جد و جہد کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ کہ ایک بہت اچھے شاعر نے کہا کہ یوں دی ہے تمہیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے احسان۔ آج شجرکاری مہم سے ہم اس دن کا آغاز کرتے ہیں، اور شجرکاری کی اہمیت ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ غالب اکثریت پاکستانیوں کی کہ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو بہت زیادہ اہمیت دی اپنی زندگی میں، اور بارہا یہ تلقین کی کہ زیادہ زیادہ شجرکاری کی جائے۔ یہاں تک کہ بعض روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قیامت قریب ہو اور تمہارے ہاتھ میں ٹہنی ہو تو اسے بھی لگا دو۔ تو یہ دوسری طرف آج پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت خوفناک ایک سیلاب آیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ معمول سے زیادہ گرمی اور معمول سے زیادہ بارش، جو کہ ہمارے فصلوں کو، ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو برباد کر رہا ہے، ہمارے مزدوروں کسانوں کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ اور یہ شاید مین میڈ ہے، ہمارے اپنے غلطیوں کا نتیجہ ہے انسانوں کے، کہ انہوں نے ندی نالوں کو رستہ نہیں دیا، درختوں کو کاٹنا شروع کیا، گرمی کو دعوت دی، بے ترتیب مکانات بنائے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کا آغاز کریں۔ تو آج سے ہم نے، اور پھر میرے پاس آج ہی گورنر ہاؤس کے پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری سنبھالی ہے ڈاکٹر سیف رحمان صاحب نے۔ میں ان کے ایک پروجیکٹ پہ گیا تھا نیپا پہ، بہت ہی شاندار پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے ایک بہت شاندار جنگل لگائے، اربن فارسٹ، اور اس کا مایا باکی نامی ایک جاپنیز
प्रोफेसर थे उनके नाम से मंसूब किया। तो इंशा ताला ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं गवर्नर हाउस का, मुझे कभी उम्मीद है कि अगले साल जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये एक खूबसूरत जंगल का शक्ल और उसके समा पेश कर रहा होगा। मुख्तलिफ़ कीमती पौधे और ऐसे पौधे जो कराची के लिए वाइबल हो, जो सिंध के लिए वाइबल हो, इस मौसम के लिहाज से, इस ज़मीन के लिहाज से, उस पौधों को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और अर्बन फॉरेस्ट का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि वो आने वाली नस्लों उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और जो शहर है उसको एक पैगाम जाए सूबे को। कराची से लेके यहाँ बशीर साहब बैठे हुए हैं जो मुस्लिम लीग नून कराची सिंध के सदर हैं और दीगर अकाबरीन हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब हैं, जो ये पैगाम देंगे कि एक पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम मुनक़िद हो वहाँ पे प्लांटेशन, अर्बन या रूरल फॉरेस्टेशन का जिक्र ज़रूर हो। ये साया देता है और सायेदार लोग कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। ना सायेदार दरख्त इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, ना सायेदार लोग। उसके साथ ही हमने 3 तारीख को यहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो होनहार तालिब इल्म हैं उनके लिए लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का रखा गया है, जिसमें सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के होनहार जो लोग हैं उनको यहाँ पे गवर्नर हाउस में लैपटॉप तकसीम की जाएगी। 6 तारीख को स्कूल बॉयज़ होगा जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ स्कूल के नौजवानों को, उनको पता होना चाहिए पाकिस्तान कैसे कायम हुआ, क्या जद्दोजहद थी, बाबाए कौम कौन थे। तो बाबाए कौम के जो रेसिडेंसी है उसे उन्हें दौरा कराया जाएगा और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी यहाँ पे, जो कि तरतीब दिया गया है पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से, अकाबरीन के हवाले से। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उसके बाद इसी तरह से 8 तारीख को यहाँ पे एक अज़ीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि जद्दोजहद आज़ादी और तहरीक के हवाले से होगा, जो कि अकाबरीन के कारनामों के हवाले से होगा, जो हमारे बड़ों ने क्या मेहनत की, वो एक एग्जाम्पलरी चीज़ होगा और जिसमें कौमी उमंगों को और जज्बों को जगाया जाएगा। और फिर 10 तारीख को स्कूल डे होगा, जिसमें हमने इसे क़ायद की हमशीरा और अजीम खातून रहनुमा जनाब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद पे मबनी होगी, जिसमें हम मुख्तलिफ़ दर्सगाहों से तलबात को मदऊ कर रहे हैं, जिसमें गर्ल्स स्टडी टूर होगा, पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से उनको बताया जाएगा और फिर उनको दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई जाएगी ताकि उनके शऊर में आ सके कि पाकिस्तान कैसे मारूज़ वजूद में और क्या जद्दोजहद थी और क्या हालात में हमने पाकिस्तान को बनाया। उसके बाद फिर माइनॉरिटीज़ डे, ग़ालिबन 11 या 12 को माइनॉरिटीज़ डे होगा। 11 को मैं समझता हूँ यहाँ पे खेलदास कोहिस्तानी साहब माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमारे वफाकी वज़ीर भी हैं और साथ ही साथ ये आशा अलबट साहब और दीगर साहबान हैं। उन सब ने तरतीब दिया है यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं उनके साथ मिल कर के जो माइनॉरिटीज़ का किरदार है इस मुल्क के तामीर और तरक्की में, उसको उजागर किया जाएगा। इसके बाद हम 12 तारीख को डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं नौजवानों का यूथ डे के हवाले से, जिसमें मौजू पाकिस्तान की आज़ादी, जद्दोजहद, तरक्की और हमारा किरदार के हवाले से है और एक ग्रैंड डिबेट कंपटीशन होगा जिसमें नौजवान अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से अपनी मालूमात, अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपने इल्म का इजहार करेंगे, अब अपनी वाबस्तगी का इजहार करेंगे। तो एक 12 तारीख को ये किया गया है। 13 तारीख को शाम से हम, चूँकि शब 12 बजे के बाद हमारी आज़ादी का दिन मनाया जाता है और वो हम यहाँ गवर्नर हाउस में जो एक रिवायती है प्रोग्राम होता है, मुख्तलिफ़ मकामात पे प्रोग्राम होता है, लोग आतिशबाजी करते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, लोग मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे
قومی زندگی میں دو جو اہم دن ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد جو ہمارا قومی دن ہے وہ 14 اگست ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ہمارے اسلافوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، وہ ہے 14 اگست۔ تو اس قومی تہوار کے طور پہ ہم اس کو منانا چاہیں گے۔ اس کے بعد 14 تاریخ کو فلیگ ہوسٹنگ ہوگا مختلف مقامات پہ، جو بشیر صاحب، اکبر صاحب، آپ، نثار صاحب جو ضلعی لوگ ہیں، اور یہ ترغیب دیں گے پاکستان کے دیگر شہریوں کو، سیاسی جماعت کو، مختلف سیکشن کے لوگوں کو، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس پارٹی سے وابستہ ہیں جنہوں نے اس جھنڈے کو بلند کیا، جنہوں نے پاکستان کے تخلیق میں اور اس کو جنم دینے میں، اس کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ شجرا صاحب آپ ہوں گے، فیض صاحب ہوں گے، ان سب کا کردار ہوگا، نوجوانوں کا کردار ہوگا، بچوں کا کردار ہوگا، جو پاکستان کے گلی گلی میں وہ پیغام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے۔ تو ہر جگہ ہوگا، اور اس کے علاوہ مزار قائد پہ بھی ایک جھنڈا جو ہے اس کے لیے، جسے ہم انگلش میں فلیگ ہوسٹنگ بولتے ہیں، وہ تقریب ہوگی۔ تو آپ سب دوستوں کو اس میں ہم مدعو کرتے ہیں۔ ان سارے تاریخ اور ادوار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کو احسن طریقے سے اس بار ایک بڑا تاریخی دن ہم منائیں گے، کیونکہ آج پاکستان کو سب سے زیادہ ایک جہتی کی ضرورت ہے، اور ہم یہ آج بتائیں گے کہ اس کا نام ہم عنوان دیں گے پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کیونکہ آج ہمارے سرحدوں کے اندر، سرحدوں کے باہر پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ان کو واضح پیغام ہوگا، ان کو بڑا واضح پیغام ہوگا کہ آؤ دیکھو، پاکستان کے بچے، بزرگ، بوڑھے، پاکستان کی مائیں، بہنیں، پاکستان کے قلم کار، پاکستان کے ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، وہ سب ایک جٹ ہو کے پاکستان کو دن بدن مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں۔ اور دیکھو کہ ہم ان سایہ دار شجرداروں کے نیچے بیٹھ کر کے لوگوں کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام دینا، اور ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس نے اپنی زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کیا تھا۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم قائد اعظم اور جد و جہد آزادی کے مسلم لیگ کے اکابرین کو اس بار ہم بھرپور طریقے سے، اور اپنے دشمنوں کو بھی پیغام دے دیں کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط تھے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالخصوص بھارت کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان کو ترنے والا سمجھ رہا تھا۔ شکر الحمدللہ، افواج پاکستان انڈر دا لیڈرشپ آف بریو فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کے یہ خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف اپنی حفاظت کرتی ہے بلکہ پورے خطے میں ایک پیس کیپنگ کا کام کرتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں، چائنیز صدر شی جی پنگ بھی کہتے ہیں، ولادیمیر پوتین بھی کہتے ہیں، دنیا کی تمام میڈیا کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک انتھک محنت کرنے والے، نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ خطے کے لیے اور دنیا کے خوشحالی اور امن کے لیے۔ تو پاکستان اس مہینے ایک پیغام دے گا، جیو اور جینے دو، اور ایک دوسرے کے آزادی کا، ایک دوسرے کے سلامتی کا ہمیں خیال ہے، اور اس تقدس کو ہم کبھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ۔